سر آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج آپ نے کیا نام بول کے پورا اور آج کیا اپڈیٹ ہے؟ جی میرا نام بیرسٹر راجہ عبدالقدیر ہے اور آج میاں علی اشفاق صاحب چونکہ لاہور میں مصروف تھے تو آج ہم اس کیس میں پیش ہوئے ہیں، اور ہم نے جیسا کہ پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم نے 265C کی اپلیکیشن فائل کی تھی کہ اس کیس سے ریلیٹڈ جو مطیع اللہ جان کا پورا کیس ہے اس سے ریلیٹڈ کیس کو پورا ریکارڈ فراہم کیا جائے، بیکاز پہلے جب چلان سبمٹ کیا گیا تھا تو پورا ریکارڈ عدالت میں فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہم نے 265C کی اپلیکیشن فائل کی اور اس میں جو پاسبل ریکارڈ پروسیکیوشن کے پاس اس کیس سے ریلیونٹ تھا وہ انہوں نے فراہم کیا، اور لاسٹ ڈیٹ پہ یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ ہوا کہ اس کیس سے ریلیٹڈ جو مینڈیٹری ایک ریکوائرمنٹ تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں کہ جب بھی کوئی ایسا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی اکرنس ہوتی ہے تو اس کی آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ لاسٹ ڈیٹ پہ یہ بھی عدالت کے سامنے آیا تھا، اور عدالت نے اپنے آرڈر میں اس چیز کو آبزرو بھی کیا تھا کہ پروسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ تو اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے عدالت میں اپلیکیشن فائل کی تھی 265D کی CRPC کی، جس میں کلیئرلی یہ پرووائڈڈ ہے کہ عدالت کب چارج فریم کر سکتی ہے۔ اگر ٹرائبل مٹیریل عدالت کے سامنے موجود ہو تو صرف اس صورت میں عدالت آگے پروسیڈ کر سکتی ہے، اگر ٹرائبل مٹیریل نہیں ہو، جو کہ اس کیس میں بالکل بھی نہیں ہے، تو عدالت پروسیڈ نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم نے اپلیکیشن اس سے ریلیٹڈ عدالت میں فائل کر دی ہے، جس میں عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس کر دیے ہیں، چونکہ پروسیکیوٹر صاحب موجود تھے تو انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور سبسیکوینٹ پروسیڈنگ کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ اس میں 25/11 رکھی گئی ہے، اور 25 کو یہ ہے کہ جو پورا اس کیس سے ریلیونٹ ریکارڈ ہے وہ سارا عدالت کے سامنے پڑھا جائے گا کہ یہ کوئی ٹرائبل مٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عدالت فریمنگ آف چارج کی طرف بڑھ سکے، بلکہ یہی وہ سٹیج ہے، اور 265D کی جو پروویژن ہے وہ اسی لیے قانون کے اندر رکھی گئی ہے تاکہ شروع میں ہی اگر کوئی ٹرائبل مٹیریل نہ ہو تو نہ عدالت کا وقت ضائع ہو، نہ اکیوز کا وقت ضائع، اور نہ ہی پروسیکیوشن کے جو ریسورسز ہیں اسٹیٹ کے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ضائع ہوں، تاکہ شروع میں ہی اس مقدمے کو ختم کر کے اکیوز کو آنریبلی ڈسچارج کیا جا سکے۔ اور دوسرا جو CDR کی اپلیکیشن تھی اس پہ بھی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، تو اس کے لیے بھی ہم نے 22A کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ IO کو باقاعدہ ایک ڈائریکشن پاس کی جائے کہ وہ PTA سے جو ان کے موبائل فون سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں، اور PTA کو بھی ایک اپلیکیشن فائل کی گئی ہے کہ چونکہ اس اکرنس کو 1 سال ہونے والا ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب جو یہ پورا فیک اور فیبریکیٹڈ کیس بنایا گیا ہے یہ اس جگہ پہ موقع پہ بالکل موجود نہیں تھے، یہ کہیں اور موجود تھے اپنے کولیگ کے ساتھ، ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ۔ تو ان کی موبائل فون کی جو لوکیشن ہے، جو پورا ڈاٹا ہے، جو پورا ریکارڈ ہے، وہ PTA لیگلی باؤنڈ ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، تو PTA اس کو پریزرو کرے۔ یا آلریڈی PTA کو اپلیکیشن دی جا چکی ہے، اور PTA کو فردر ڈائریکشن سیک کرنے کے لیے عدالت میں ایک پٹیشن بھی فائل کی جا چکی ہے، جس میں PTA کو بھی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اس ڈاٹا کو پریزرو کریں، اور IO کے لیے بھی ڈائریکشن سیک کی گئی ہے کہ وہ جو ڈاٹا PTA پریزرو کرتا ہے اس کو وہاں سے کلیکٹ کر کے ریکارڈ کا حصہ بنائے تاکہ پراپرلی پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ عدالت سے پہلے ہمارا جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ IO کے پاس ہے۔ پولیس رولز کے حساب سے، لاء کے حساب سے یہ IO کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آنیسٹ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور آنیسٹ طریقے سے جب وہ انویسٹیگیشن کرے گا تو اس کے بعد تو پھر یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف جو ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور 5 سال پہلے 2020 میں میرے اغوا اور تشدد کا جو معاملے کا نوٹس لیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ دیگر صحافیوں کے خلاف جو ان کی ہراسگی کا جو معاملہ تھا اور میرے اغوا کا معاملہ، وہ بھی سپریم کورٹ میں اب فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی عدالت بن چکی ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں آئینی عدالت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ تو مجھے یہ توقع ہے اور امید ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی پچھلے تقریباً 6-7 سال سے زیر التوا یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو آئینی عدالت، بلکہ جو اب آئینی عدالت ہے وہ ٹیک اپ کرے گی۔ اور یہ وہی معاملہ ہے جس میں کئی بار ارشد شریف شہید کا کیس بھی ٹیک اپ ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں آئینی عدالت کے لیے یہ سب سے بڑا جو ایک امتحان ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو معاشرے کی آنکھ اور کان صحافی ہیں
ان کے معاملات کے اوپر ایک ایسا فیصلہ آئے جس سے ثابت ہو سکے کہ ہماری آئینی عدالت بنیادی انسانی حقوق کی صحیح معنوں میں محافظ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی جو کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس میں جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں پی ایف یو ٹی کے ممبر ہیں، پی آر اے رپورٹرز ایسوسیشن کے کوئی ممبر ہیں، تو اس کمیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح جرنلسٹ پہ فیک کیسز بنائے جاتے ہیں، ابڈکشن ہوتی ہے، تو اس کمیٹی کے بننے کے بعد اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو سکیں؟ دیکھیں، حکومت نے اچھا کام کیا ہے، ہم اس کام کو سراہتے ہیں کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جرنلسٹ سیفٹی بل جو تھا، قانون جو تھا سیفٹی کا، اس حوالے سے تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، مگر حکومت کو پھر ٹھوس بنیادوں پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کمیٹیاں تو ڈال رہے ہیں، کمیٹیاں تو بنا رہے ہیں، مگر دوسری طرف مجھ جیسے صحافیوں کے خلاف آپ جعلی اور جھوٹے مقدمات کو بھی پرسو کر رہے ہیں، اور آپ میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ آپ یہ عدالت میں واضح بیان دے سکیں کہ یہ کیس جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو یہ تمام کاغذی کارروائیاں کرنے سے پہلے چند صحافی ہیں جن کے نام بھی انہیں پتہ ہے، ان کے ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے طور پہ حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کی کمیٹیاں بنا دینے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو آج پاکستان کے میڈیا کا یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ سر، آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج آپ کیا نام بول کے پورا اور آج کیا اپڈیٹ ہے؟ جی میرا نام بیرسٹر راجہ عبدالقدیر ہے، اور آج میاں علی اشفاق صاحب چونکہ لاہور میں مصروف تھے تو آج ہم اس کیس میں پیش ہوئے ہیں، اور ہم نے جیسا کہ پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم نے 265C کی اپلیکیشن فائل کی تھی کہ اس کیس سے ریلیٹڈ جو مطیع اللہ جان کا پورا کیس ہے، اس سے ریلیٹڈ کیس کو پورا ریکارڈ فراہم کیا جائے، بیکاز پہلے جب چلان سبمٹ کیا گیا تھا تو پورا ریکارڈ عدالت میں فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہم نے 265C کی اپلیکیشن فائل کی، اور اس میں جو پاسبل ریکارڈ پروسیکیوشن کے پاس اس کیس سے ریلیونٹ تھا وہ انہوں نے فراہم کیا، اور لاسٹ ڈیٹ پہ یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ ہوا کہ اس کیس سے ریلیٹڈ جو مینڈیٹری ایک ریکوائرمنٹ تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں کہ جب بھی کوئی ایسا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی اکرنس ہوتی ہے تو اس کی آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ لاسٹ ڈیٹ پہ یہ بھی عدالت کے سامنے آیا تھا، اور عدالت نے اپنے آرڈر میں اس چیز کو آبزرو بھی کیا تھا کہ پروسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ تو اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے عدالت میں اپلیکیشن فائل کی تھی 265D کی CRPC کی، جس میں کلیئرلی یہ پرووائڈڈ ہے کہ عدالت کب چارج فریم کر سکتی ہے۔ اگر ٹرائبل مٹیریل عدالت کے سامنے موجود ہو تو صرف اس صورت میں عدالت آگے پروسیڈ کر سکتی ہے، اگر ٹرائبل مٹیریل نہیں ہو، جو کہ اس کیس میں بالکل بھی نہیں ہے، تو عدالت پروسیڈ نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم نے اپلیکیشن اس سے ریلیٹڈ عدالت میں فائل کر دی ہے، جس میں عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس کر دیے ہیں، چونکہ پروسیکیوٹر صاحب موجود تھے تو انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور سبسیکوینٹ پروسیڈنگ کے لیے جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ اس میں 25/11 رکھی گئی ہے، اور 25 کو یہ ہے کہ جو پورا اس کیس سے ریلیونٹ ریکارڈ ہے وہ سارا عدالت کے سامنے پڑھا جائے گا کہ یہ کوئی ٹرائبل مٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عدالت فریمنگ آف چارج کی طرف بڑھ سکے، بلکہ یہی وہ سٹیج ہے، اور 265D کی جو پروویژن ہے وہ اسی لیے قانون کے اندر رکھی گئی ہے تاکہ شروع میں ہی اگر کوئی ٹرائبل مٹیریل نہ ہو تو نہ عدالت کا وقت ضائع ہو، نہ اکیوز کا وقت ضائع، اور نہ ہی پروسیکیوشن کے جو ریسورسز ہیں اسٹیٹ کے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ضائع ہوں، تاکہ شروع میں ہی اس مقدمے کو ختم کر کے اکیوز کو آنریبلی ڈسچارج کیا جا سکے۔ اور دوسرا جو CDR کی اپلیکیشن تھی اس پہ بھی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، تو اس کے لیے بھی ہم نے 22A کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ IO کو باقاعدہ ایک ڈائریکشن پاس کی جائے کہ وہ PTA سے جو ان کے موبائل فون سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں، اور PTA کو بھی ایک اپلیکیشن فائل کی گئی ہے کہ چونکہ اس اکرنس کو 1 سال ہونے والا ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب جو یہ پورا فیک اور فیبریکیٹڈ کیس بنایا گیا ہے یہ اس جگہ پہ موقع پہ بالکل موجود نہیں تھے، یہ کہیں اور موجود تھے اپنے کولیگ کے ساتھ، ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ۔ تو ان کی موبائل فون کی جو لوکیشن ہے، جو پورا ڈاٹا ہے، جو پورا ریکارڈ ہے، وہ PTA لیگلی باؤنڈ ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے۔
تو پی ٹی اے اس کو پریزرو کرے، یا آلریڈی پی ٹی اے کو اپلیکیشن دی جا چکی ہے اور پی ٹی اے کو فردر ڈائریکشن سیک کرنے کے لیے عدالت میں ایک پٹیشن بھی فائل کی جا چکی ہے، جس میں پی ٹی اے کو بھی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اس ڈیٹا کو پریزرو کریں، اور آئی او کے لیے بھی ڈائریکشن سیک کی گئی ہے کہ وہ جو ڈیٹا پی ٹی اے پریزرو کرتا ہے اس کو وہاں سے کلیکٹ کر کے ریکارڈ کا حصہ بنائے، تاکہ پراپرلی پلی آف ایلیبائی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ عدالت سے پہلے ہمارا جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ آئی او کے پاس ہے۔ پولیس رولز کے حساب سے، لاء کے حساب سے، یہ آئی او کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آنیسٹ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور آنیسٹ طریقے سے جب وہ انویسٹیگیشن کرے گا تو اس کے بعد تو پھر یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف جو ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور 5 سال پہلے 2020 میں میرے اغوا اور تشدد کا جو معاملے کا نوٹس لیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ دیگر صحافیوں کے خلاف جو ان کی ہراسگی کا جو معاملہ تھا اور میرے اغوا کا معاملہ، وہ بھی سپریم کورٹ میں اب فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی عدالت بن چکی ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں آئینی عدالت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ تو مجھے یہ توقع ہے اور امید ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی پچھلے تقریباً 6-7 سال سے زیر التوا یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو آئینی عدالت، بلکہ جو اب آئینی عدالت ہے وہ ٹیک اپ کرے گی۔ اور یہ وہی معاملہ ہے جس میں کئی بار ارشد شریف شہید کا کیس بھی ٹیک اپ ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں آئینی عدالت کے لیے یہ سب سے بڑا جو ایک امتحان ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو معاشرے کی آنکھ اور کان صحافی ہیں، ان کے معاملات کے اوپر ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ ہماری آئینی عدالت بنیادی انسانی حقوق کی صحیح معنوں میں محافظ ہے۔ بہت شکریہ۔ جی، جو کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس میں جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں پی ایف یو ٹی کے ممبر ہیں، پی آر اے رپورٹرز ایسوسیشن کے کوئی ممبر ہیں، تو اس کمیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح جرنلسٹ پہ فیک کیسز بنائے جاتے ہیں، ابجیکشن ہوتی ہے، تو اس کمیٹی کے بننے کے بعد اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو سکیں؟ دیکھیں، حکومت نے اچھا کام کیا ہے، ہم اس کام کو سراہتے ہیں کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جرنلسٹ سیفٹی بل جو تھا، قانون جو تھا سیفٹی کا، اس حوالے سے تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، مگر حکومت کو پھر ٹھوس بنیادوں پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کمیٹیاں تو ڈال رہے ہیں، کمیٹیاں تو بنا رہے ہیں، مگر دوسری طرف مجھ جیسے صحافیوں کے خلاف آپ جعلی اور جھوٹے مقدمات کو بھی پرسو کر رہے ہیں، اور آپ میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ آپ یہ عدالت میں واضح بیان دے سکیں کہ یہ کیس جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو یہ تمام کاغذی کارروائیاں کرنے سے پہلے چند صحافی ہیں جن کے نام بھی انہیں پتہ ہے، ان کے ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے طور پہ حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کی کمیٹیاں بنا دینے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو آج پاکستان کے میڈیا کا یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔